لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوزخ میں کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی اسے بھی حضور دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد جب خطبہ دیا تو مردوں میں خطبہ دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور خواتین جو تشریف لائی ہوئی تھی حضور ان کے مجمع میں تشریف لے گئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو خطاب فرمایا آپ غور سے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتیں لان تان کرنے کی وجہ سے، اور دوسری چیز یہ ہے اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وضاحت فرما دی اور جہنم میں جانے کے حوالے سے ان گناہوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اتنا سننا تھا، ایک صحابیہ کھڑی ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بچنے کی کوئی صورت بتائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو، اللہ صدقے کی وجہ سے تمہارے عذاب کو ٹال دے گا۔ آپ ذرا سوچیں، آج کی عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ جب تک کہ بے حیائی اختیار نہیں کی جائے گی معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ملے گا، جب تک کہ عریاں لباس نہیں پہنے جائیں گے اس وقت تک سوسائٹی میں عزت نہیں ملے گی، جب تک کہ اپنے وجود کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جائے گا دنیا کے اندر عزت کے اعتبار سے پنپ نہیں سکیں گی۔ تو میں ان سے عرض کروں گا کہ اے خواتین اسلام، یہ حدیث اگر پوری گفتگو آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے، میری ساری بچیاں، ساری خواتین اسلام اس حدیث کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے، اٹریکٹ کرنے، یا عورت مرد کی طرف مائل ہونے کے لیے ایسا لباس پہنے کہ جس سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو، یا وہ مرد کی طرف اٹریکٹ ہو، یا ایسی ادائیں اختیار کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم ہو جائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل کی دوری سے آتی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ خواتین، وہ عورتیں جو اس طریقے کا جذبہ اپنے اندر رکھتی ہوں، وہ ذرا سوچیں کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا اسی دنیا کے محل کے اندر اپنی زندگی انہیں گزارنا ہے؟ کیا قبر کی تاریک وادی میں وہ نہیں جائیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مرنا برحق ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا یقینی ہے، تو مجھے بتاؤ یہ چند لمحوں کے گناہ کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے
اندر اگر مولا جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا تو جہنم کے شعلوں کی تکلیف برداشت کرنے کی کس میں طاقت ہے؟